اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی میرے لیڈرز کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو انبیاء ہیں، جلیل القدر رسول ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، ان کی امیجیٹ ریئیکشنز کیا تھے، ان کی دعائیں کیا تھیں، تو ہم لوگوں نے یہ سیکھنی بھی ہیں آج، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ تو آدم علیہ السلام کا کو پتہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ جنت میں رہو لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دی کہ آدم کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے فوراً دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں لیٹس سپوز ہم بھول کے کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فوراً یاد آئے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہمیں خود بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، میں جتنا بھی کنٹینٹ بناتا ہوں وہ پراپر صرف قرآن پہ ریسرچ کر کے بناتا ہوں، تو قرآن اور صحیح احادیث سے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی جو دعا ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی ہے۔ اور نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو ان کا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا، تو آپ نے اس کو آواز دی کہ بیٹے آ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس پہ اللہ نے رحم کھایا ہو۔ تو اچانک ایک بڑی سی موج آئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ سورہ ہود میں واقعہ ہے کہ اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ میرے ساتھ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، اس بیٹے کا سوال مجھ سے نہ کرنا، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہوں مجھ سے وہ چیز نہ مانگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تجھ سے اس چیز کا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو سم ٹائم ہم کچھ ایسی دعائیں کر بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور اگر ہم نے کوئی ایسی دعا کر لی ہے کہ جس کا ہمیں نالج نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے وقت کہنا بھی چاہیے کہ اللہ یہ جو چیز میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر آپ کے نالج میں یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں فوراً آپ سے رجوع کرتا ہوں، بے شک بیسٹ نالج تو آپ کا ہے۔ تو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا امیجیٹ ریاکشن تھا، جب بادشاہ نے ان کو جیل سے نکالا تو بادشاہ نے کہا کہ مصر کی ساری عورتیں جو تھیں وہ انہوں نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا لیکن آپ بچے رہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فوراً کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو اللہ ہے جس نے مجھ پر رحم کیا، بے شک میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی کامیابی ملے اور ہمیں کوئی اس کی تعریف کرے کہ یار یہ کامیابی آپ کو ملی ہے، تو یہ کیسے ملی؟ تو آپ نے آگے سے یہی کہنا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے نالج کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، نہیں، آپ نے کہنا ہے میرا نفس تو غلیظ ہے، میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو میرا اللہ ہے جس نے مجھ پر رحم کیا، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تو دعا آپ کو پتہ ہی ہے، جب وہ مدین میں پہنچے فرعون کے خوف سے بھاگ کے، تو آپ بہت شدید نیڈ میں تھے آپ، تو آپ نے دعا مانگی۔ یہ میری فیوریٹ دعا ہے، ویسے ساری فیوریٹ ہیں لیکن یہ ون آف مائی فیوریٹ ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ جو بھی مجھے اچھا دے دیں، جو بھی خیر مجھ پہ نازل کرتے ہیں اللہ میں اس کا فقیر ہوں۔ تو یہ ہمیں دعا کنٹینیوسلی کرتے رہنی چاہیے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا ان دعاؤں کے بعد اللہ نے انبیاء کو بڑا بلیس کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فیملی دی، شادی کروائی، بچے ہوئے، نبوت سے سرفراز کیا، اپنے سے کلام کرنے کا شرف دیا، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ سورہ صاد میں واقعہ ہے کہ آپ کو جب اللہ نے آزمایا تو پھر آپ نے کمال کی دعا کی، آپ نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار ہو۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس دعا میں بڑا لاڈ ہے، بڑا پیار ہے، ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ لیکن ہم اللہ سے وہ جو خلافت مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے خلافت دیں، آپ کے اور میرے درمیان کوئی گیپ نہ ہو، اور میں پھر آپ کی جو رحمان والی صفت ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں انشاءاللہ۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جو مچھلی کے پیڑ میں تھے
تو آپ نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تو میں ہوں جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی مشہور ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام جب شدید بیمار تھے تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب شدید بیمار ہو جائیں تو یہ دعا کریں، اور یونس علیہ السلام والی دعا وہ تب کریں، ویسے تو ہر وقت کرنی چاہیے لیکن تب کریں جب شدید آپ کو ضرورت ہو۔ تو یہ دعائیں جی کو آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ